اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ موت کیا ہے. جب بھی ہم یا کوئی بھی موت کا ذکر سنتے ہیں وہ سب ڈرنے لگتے ہیں. کوئی ہو، زیادہ تر لوگ، کیا دیندار کیا دنیا دار، سب لوگ، کسی کو موت نہیں چاہیے. موت سے سب ڈرتے ہیں. مگر اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی سے بہترین چیز کا نام موت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا. کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے. کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی عبادت کریں، رسول اللہ کو آپ بیداری کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر موت سے جب مر کر انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، موت کے بعد اگر کچھ نہیں بھی ملے تو اس سے بڑی نعمت ہے. انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے جاؤں، سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. لیکن قربان جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، گنبد والے کو دیکھ رہے. میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے. اب بتائیں جس موت سے حضور نظر آتے ہوں، اگر منافق ہے تب تو بات کچھ نہیں، لیکن اگر مومن ہے تو امام نے تو منقبت میں کہا تھا، اس کو نعت میں کہہ لیا جائے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت یہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، اور کما قال کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں کہ وطن جانے سے بھی کوئی ڈرتا ہے. میری قوم کا عجیب حال ہے، وطن جانے سے ڈرتے. دیکھو آپ کا وطن مالیگاؤں ہے، آپ کو کچھ دن کے لیے ممبئی بھیج دیا گیا. اب کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی 8 دن کے بعد آپ کو مالیگاؤں چلنا ہے، سچ سچ کہنا خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی. حیرت ہے، ہمارا وطن تو آخرت ہے، بلکہ ہمارا وطن تو جنت ہے. یہ جو کہا گیا نا الحب الوطن من الایمان، کہ حب الوطن ایمان کی علامت ہے، تو یہاں وطن سے مراد جنت ہے. ہمارا وطن، ہم کسی ملک میں رہے، ہمارا اصل وطن، اس لیے کہ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے. پیدائش کی جگہ کو وطن کہتے ہیں. اب ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہوئی ہے، ہماری پیدائش تو جنت میں ہوئی. ہمارے ابا کو جنت میں بنایا گیا ہے، تو ہمارا وطن ہے جنت. اور ہمیں قدرت نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو وطن جانے کی بات ہے، وطن جانے کی بات ہے، اور ہم وطن جانا نہیں چاہتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ٹینشن ہے وطن میں کوئی ٹینشن پردیس میں ہوتے ہیں، وطن میں نہیں. آدمی پردیس میں ہو تو پانی مانگ کر پیے، کھانا مانگ کر کھائے، بستر مانگ کر کے ملے گا. کس پردیس میں کتنے ابھی بڑا مہمان بن کے جاؤ، گھر جیسی راحت نہیں ہے. گھر جیسی راحت تو وطن میں ہے. اور اللہ اکبر، یہاں کھانا ہے تو دن بھر کمانا بھی ہے، لیکن وطن میں کمانے کا ٹینشن نہیں. اور پھر سبحان اللہ، ہمارا چونکہ عقیدہ غیب پر ہے، ہم نے موت کو سمجھا نہیں. کافروں کی طرح موت کو ہم دیکھ کر سمجھ کر ہم جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئے. اور سب اصل میں موت کا تصور ہی ایسا پیش کیا گیا کہ ہم نے موت سے محبت نہیں کی. موت مانگی بھی نہیں جاتی، لیکن موت بری بھی نہیں ہے. دیکھیے دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر. ایک آدمی سفر کرتے ہوئے، پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے
تو کار وغیرہ تو نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے، تو لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پہ کھچر، پہلے پیدل سفر کرتے تھے. تو سفر کرتے کرتے جب مسافر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا یا سو جاتا، اس کے بعد اٹھتا اور اٹھ کر کے چل دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے، سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب مت کیا کرو، پاخانہ مت کیا کرو، کیونکہ وہاں مسافر آ کر کے ٹھہر سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. تو آقا فرماتے ہیں انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے نیچے مسافر سفر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اب آپ کہیں کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، تو کیا وہ مسافر کی طرح جیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ کی تھی. کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ کی. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیسے پایا زندگی کو؟ 1000 سال اللہ نے زندگی دی، کیسے پایا؟ تو جبریل سے کہا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یعنی کتنی بھی لمبی زندگی آپ کو ملے، آپ کو ایسے ہی لگے گا. دیکھیے ابھی آپ کی کسی کی عمر 35 سال کی ہوگی، 40 سال کی ہوگی، 20 سال کی ہوگی، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 20 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہوئے کل کی بات ہے، بچپنا گزرا کل کی بات ہے. تو یہاں کتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے، بہت مختصر ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایسے رہو جیسے درخت کے نیچے ایک مسافر رہتا ہے، چل جاتا ہے. تو یہ سفر ہے، ہمارا ایک سفر ہے. دیکھیے جب انسان عالم ارواح میں تھا، یہ اس کا سفر شروع ہوا. انسان کا سفر اتنی بات کرتا ہوں جتنی سمجھ سکیں، کیونکہ مجھے مرکز پہ بہت اہم عنوان سے پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے. انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ علم الہی سے شروع ہوا ہے. علم الہی کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد علم الہی سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر انسان آتا ہے عالم ارواح میں، یعنی روحوں کی دنیا میں آتا ہے انسان. کبھی کبھی دیکھو آپ کہیں جاؤ گے نا، جیسے مثال کے طور پہ کسی مزار پہ چلے گئے، کہیں کبھی تاج محل پہ چلے گئے، کسی جنگل میں چلے گئے، کسی گھر میں پہلی بار گئے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں. آپ کو غور کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں پہلے آیا ہوں، حالانکہ آپ یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے، لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں. تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے، نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے. وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو روحوں کی دنیا پر ایک کبھی یاد دلائیں مجھے، تو مرکز پہ اس پہ ہم تفصیلی خطاب کریں گے روحوں کی دنیا کیا ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا یہ دنیا کچرا ہے، گھان کچرا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. یہ جو جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا، گیم کھیل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، غافل ہو، فجر چھوڑ رہے ہو، ظہر چھوڑ رہے ہو، عصر چھوڑ رہے ہو، اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو، کچرا ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں. اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات، اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے. بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں. بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ صرف خواب ہے. بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان. حقیقت آخرت ہے. یہ حباب ہے. حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلہ کہتے ہیں نا، اس کو حباب کہتے ہیں. بس دنیا مثل حباب ہے. دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلہ کتنی دیر رکے گا، چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی. بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلہ. تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے، اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا ہے. یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی. بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے، حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا. جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے. فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہ اپنا وکیل ہے. آپ غور فرمائیں. بس بات اتنی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے. بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کے ان سے رشتہ جوڑنا ہے. یہ جو شراب ہے، جوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں، ان سے رشتہ توڑو اور ان سے رشتہ جوڑو. بھائی جب کسی سے مقدمہ لڑوانا ہوتا ہے تو پھر اس سے رابطے اچھے رکھنے ہوتے ہیں. تو میرے نبی یہ مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہیں. وکیل بمانا کار ساز، وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. وہ وکیل ہے، کفیل ہے، شفیع ہیں وہ ہمارے. اور قربان جائیں ایسے شفیع اور وکیل ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ہر نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کے. نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے. لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ
ان पे पत्थरों की बरसात कर दे। हूद और अलैहिस्सलाम ने और स्वालेह अलैहिस्सलाम को, हूद अलैहिस्सलाम और स्वालेह अलैहिस्सलाम को कौम ने सताया तो उन लोगों ने दुआ की, किसी ने कहा अल्लाह इन पे हवा डाल दे, किसी ने कहा अल्लाह ताला इन पे आंधी चला दे। इसी तरीके से अंबिया किराम दुआ करते रहे। मूसा की कौम ने सताया अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह इनको गर्क कर दे दरिया में। मेरे नबी की कौम ने सताया, इतना सताया कि वतन से निकाल दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को वतन से निकलना पड़ा, इतना सताया कि दंदान शहीद कर दिए। लेकिन जब हुजूर ने दुआ की तो ये अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहु ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे जानती नहीं। कुर्बान जाए, क्या शान है आका की। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी गई है। नबी की तो हर दुआ कबूल है, लेकिन एक खास दुआ दी गई है कि ये आप करेंगे, जब भी ये दुआ करेंगे ये खास दुआ रद्द नहीं होगी। नूह अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया गर्क करने के लिए, लूत अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया पत्थर बरसाने के लिए। हुजूर कहते हैं मैंने दुनिया में नहीं की, मैंने आखिरत के लिए उसको उठा करके रखा है, आखिरत के लिए उठा रखा है। जब ये खास दुआ मैं वहां इस्तेमाल करूंगा। या रसूलुल्लाह क्यों? कहा कि उम्मत की मगफिरत के लिए, उनको बख्शवाने के लिए। कुर्बान जाएं, कैसा दामन हाथों में आया, लेकिन कदर नहीं की, कदर नहीं की। मोहल्ले का अच्छा दोस्त मिलता है तो उसकी कितनी कदर करते हैं। महबूब खुदा, खुदा ने अता कर दिया, हमने उनकी कदर नहीं की जैसा कदर करना चाहिए था। तो अर्ज ये कर रहा था कि हम आलम अरवाह में आए, आलम अरवाह से फिर हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम बाप की पुश्त में आए, बाप की पुश्त से हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम माँ के पेट में आए, माँ के पेट से हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम दुनिया में आए, दुनिया से सफर आगे बढ़ेगा, हम कब्र में जाएंगे, कब्र में भी हमेशा नहीं रहेंगे, वहां से सफर आगे बढ़ेगा, हम महशर में जाएंगे, महशर में भी सफर और आगे बढ़ेगा और हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। हालांकि कोई जहन्नम में भी जा सकता, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, लेकिन ये सफर है। आप जब आलम अरवा में थे तो आलम अरवा में रहे तो वहां से कहा कि अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, ये बहुत अच्छी जगह है। कुदरत ने कहा निकलो यहां से आगे बढ़ो, बाप की पीठ में आए। फिर वहां कहा कि अब ये बहुत अच्छी जगह, यहां से और आगे नहीं जाएंगे। तो फिर माँ के पेट में डाले गए, तो माँ के पेट में गए तो कहा अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि और आगे जा, तो कहा नहीं अब नहीं जाएंगे। कुदरत ने कहा आगे जा, निकलना है तुझे यहां से। बच्चा माँ के पेट से निकलना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसी को उसने सब कुछ समझ रखा था। लेकिन जब दुनिया में आया तो रोने लगा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया। लेकिन जब दुनिया में आया तो माँ देखा, बाप देखा, भाई देखा, सब देखा। अब सोचता है इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, यहाँ रोजाना फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती है, बुलबुलों के नगमे हैं, भौरों की आवाज़ है, शफक का जमाल है, उफक की सुर्खी है, गिरते आबशार है, बलखाती हुई नदियां हैं, दोस्तों की संगतें हैं, बीवी का प्यार है, बच्चों की मोहब्बतें हैं, माँ की ममता है, बाप की शफकतें हैं। अब यहाँ से मैंने कहीं नहीं जाना। कुदरत कहती है और आगे जा, कब्र में जा। माँ का पेट दुनिया से कितना छोटा है, दुनिया के सामने माँ का पेट कितना छोटा है, कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी ही छोटी है। ये जो 2 गज जमीन हमने समझ रखी ना, ये 2 गज जमीन नहीं है।